الذي هو أقرب إلي من حبل الوريد ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. انتہائی قلیل وقت میں چند معروضات آپ کے سامنے گوشگزار کرنی ہے اور اپنے بھائی کو وقت دینا ہے. امید کرتا ہوں توجہ سے سماعت فرمائیں گے. مولا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آ کے عرض کرتا ہے مولا کیا کروں، دن کو بھی کچھ گناہ ایسے ہیں نہ کرنے کے باوجود کر بیٹھتا ہوں، کچھ گناہ نہ کرنے کے باوجود بھی کر بیٹھتا ہوں. مولا نے فرمایا اے انسان یاد رکھ، جب بھی کوئی گناہ نہ کرنے کے باوجود کر بیٹھ، اگر دن کو 3 بار ہم آل محمد پہ صلوات بھیج سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. عرض کرتا ہے مولا ایسی صورتحال رات کی بھی ہے، رات کو بھی نہ چاہتے ہوئے کچھ گناہ ایسے ہیں جو کر بیٹھتا ہوں. مولا نے فرمایا بے شک دن کو نہیں، اگر رات کو بھی ہم آل محمد پہ 3 بار صلوات پڑھے گا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیات مجیدہ کو موضوع سخن قرار دیا ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محمد ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام کائنات کے لیے رحمت دو عالم بنا کر. جب پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوی نبوت کیا، 3 شخص آ گئے اور آ کے عرض کرتے ہیں. پہلا شخص اے محمد مصطفیٰ میں نے سنا ہے آپ نے دعوی نبوت کیا ہے اور دعوی نبوت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو جد الانبیاء حضرت ابراہیم سے افضل سمجھتے ہیں. دعوی نبوت کیا ہے اور حضرت ابراہیم سے افضل سمجھتے ہیں. مولا فرماتے ہیں بے شک میں نے دعوی نبوت بھی کیا ہے اور اپنے آپ کو جد الانبیاء حضرت ابراہیم سے افضل بھی سمجھتا ہوں. اس نے جناب ابراہیم کی فضیلت میں قرآن میں آیات پڑھنی شروع کی، قرآن کی آیات پڑھنی شروع کی. کہتا ہے اے محمد مصطفیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے امتاً وسطاً، حضرت ابراہیم کوئی ایک فرد نہیں، ایک امت ہے. کہا کیوں ایک امت ہے؟ کہا ساری کائنات کی عبادت کو ایک طرف رکھا جائے اور حضرت ابراہیم کے ایک سجدے کو ایک طرف رکھا جائے
حضرت ابراہیم کا ایک سجدہ تمام کائنات کی عبادت سے افضل ہوگا۔ تمام کائنات کی عبادت سے افضل ہوگا۔ اس وقت محمد مصطفیٰ کو جلال آیا، کہتا ہے ابراہیم کا ایک سجدہ تمام کائنات کی عبادت سے افضل ہے، تو سن ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ابراہیم کا ایک سجدہ مگر میرے بھائی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یا علی، ابراہیم کی عبادت سے افضل ہے۔ وہ کہتا ہے بے شک، لیکن مولا نے فرمایا یاد رکھ، تجھے پتہ ہے یہ جو ابراہیم کو مقام خلت عطا فرمایا، اے پیغمبر اللہ فرما رہا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کا دوست۔ بات غور سے سننا اور بالکل ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سامنے ہے آپ کے صورتحال، ایک آپ کے سامنے صورتحال کہتا ہے حضرت ابراہیم کو مقام خلعت عطا فرمایا، اللہ کا دوست ہے ابراہیم، کہتا ہے بے شک اللہ کا دوست ہے، اس کے باوجود میں محمد مصطفیٰ حضرت ابراہیم پہ فضیلت رکھتا ہوں۔ کہتا ہے مولا کیسے فضیلت رکھتے ہو؟ مولا نے فرمایا جب ادبیات میں پوچھا گیا خلیل کسے کہتے ہیں، جزاک اللہ، بر محمد و آل محمد صلوات۔ خلیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ اس وقت فرمایا جب خلیل حضرت ابراہیم اللہ سے محبت کرے اس وقت حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں بے شک یہاں پہ محبت ایک طرفہ ہے، ابراہیم محبت کر رہے ہیں اللہ سے، اس لیے مقام خلع آتا ہے، لیکن میں محمد مصطفیٰ وہ ہوں جس سے میں نہیں، اللہ محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا شخص آیا، آ کے عرض کرتا ہے مولا میں نے سنا ہے آپ نے دعوی نبوت کیا ہے اور آپ اپنے آپ کو جد الانبیاء حضرت موسیٰ سے افضل سمجھتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں بے شک میں نے دعوی نبوت بھی کیا ہے اور اپنے آپ کو حضرت موسیٰ سے افضل بھی سمجھتا ہوں۔ مولا دلیل فرمائے، وہ کہتا ہے حضرت موسیٰ کے پاس عصا تھا، ید بیضا تھا، اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے تھے، جب باہر نکالتے تھے نور چمکتا تھا، بیماروں کو شفا دیتے تھے، اولی العزم پیغمبر تھے۔ مولا فرماتے ہیں بے شک ان کمالات کے باوجود میں محمد مصطفیٰ موسیٰ پہ فضیلت رکھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے مولا اگر میری ایک دلیل کا جواب دے دیا میں مان جاؤں گا کہ آپ محمد مصطفیٰ حضرت موسیٰ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کیسا؟ وہ کہتا ہے حضرت موسیٰ ایسی ذات ہے جس سے اللہ نے کلام کیا، اللہ نے کلام کیا۔ مولا فرماتے ہیں یہ بتا کلام کہاں پر کیا؟ کہتا ہے معراج پر۔ مولا فرماتے ہیں معراج کہاں ہوئی؟ معراج کہاں ہوئی؟ کہتا ہے مولا کوہ طور پہ۔ کوہ طور کہاں ہے؟ کہتا ہے مولا زمین پر۔ بات سننا، مولا کوہ طور کہاں ہے؟ کوہ طور زمین پر ہے۔ اس وقت پیغمبر نے فرمایا بے شک موسیٰ کی یہ فضیلت ہے، لیکن میں محمد مصطفیٰ کی وہ ذات ہے زمین پر نہیں، اللہ نے آسمان کی رفعتوں پر میں محمد مصطفیٰ سے اللہ نے علی کے لہجہ میں گفتگو کی، علی کے لہجہ میں گفتگو کی۔ جب مولا نے فرمایا یا رب لما اخترتا لہجاتا علی ابن ابی طالب فی المعراج، اے میرے اللہ تو نے میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ، اگرچہ میں محمد مصطفیٰ مدثر بھی ہوں، مزمل میں ہوں، طٰہٰ بھی ہوں، یاسین بھی ہوں، ان تمام فضائل کے باوجود تو نے میرے ساتھ جو گفتگو کی کسی اور طریقے سے کر سکتا تھا۔ لما اخترتا لہجاتا علی ابن ابی طالب، اے اللہ علی کا لہجہ کیوں اختیار کیا؟ اللہ نے فرمایا یا محمد جب میں نے تیرے اس قلب نورانی پر نظر ڈالی،
اللہ کو تجھ محمد کے قلب اطہر پر علی کی محبت کے سوا کچھ نظر نہ آیا، اس وجہ سے میں اللہ نے لہجہ علی ابن ابی طالب اختیار کیا۔ آخری بات، تیسرا شخص آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے یا محمد میں نے سنا ہے آپ نے دعوی نبوت کیا ہے اور دعوی نبوت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو ہمارے جد حضرت عیسیٰ سے افضل سمجھتے ہیں۔ مولا نے فرمایا بے شک میں نے دعوی نبوت بھی کیا ہے اور اپنے آپ کو افضل بھی سمجھتا ہوں۔ اس نے بھی قرآن سے دلائل دیے، حضرت عیسیٰ العزیز پیغمبر بھی ہے، مردوں کو بھی جگا دیتا ہے، کئی ہزار سال پہلے مردوں کو زندہ کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ گھر سے کوئی چیز کھا کے آتا ہے حضرت عیسیٰ اس کو بتا دیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں بے شک یہ خصوصیات مجھ میں پائی جاتی ہیں، اس کے باوجود میں محمد مصطفیٰ عیسیٰ سے افضل ہوں۔ وہ کہتا ہے بے شک مولا اگر میری ایک دلیل کا جواب دے دیا میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ کون سی دلیل؟ کہتا ہے مولا حضرت عیسیٰ کے معجزات میں یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ کیا آپ میں یہ طاقت ہے، یہ فضیلت ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ اس وقت اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور بلند کر کے ایک دعا مانگی جس دعا کو ہر مومن مشکل کے وقت پکارتا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بس آخری بات، مولا فرماتے ہیں یا علی یا علی یا علی۔ ابھی علی کی یا ختم نہیں ہوئی تھی، مولا حاضر ہوئے، پیغمبر نے فرمایا اے علی اتنا جلدی مجھ تک کیسے آ گیا؟ مولا عرض کرتے ہیں اے محمد مصطفیٰ جس ہوا نے آپ کی صدا کو میرے کانوں تک پہنچایا، میں علی نے اس ہوا کو حکم دیا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو بلا رہا ہے، اپنا دوش نیچے کر، اسی ہوا کے اوپر علی پرواز کر کے آیا ہے۔ کہتے ہیں اے علی ان تینوں کو لے جاؤ اور مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ مولا علی تشریف لائے، ان تینوں کو ساتھ لیا، قبرستان میں گئے، ایک قبر پہ گئے جو ہزاروں سال پہلے یوسف ابن کعب فوت ہوا تھا، اس کی قبر پہ مولا ٹھوکر مار کے کہتے ہیں یا یوسف ابن کعب قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے اٹھ جا۔ یہ مولا کا کہنا تھا، قبر کانپنے لگی۔ مولا نے کہا اے یوسف تجھے کانپنے کا نہیں، علی نے زندہ ہونے کا کہا ہے۔ مٹی جاڑتا ہوا یوسف ابن کعب آیا، آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا وصی رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے وصی میرا سلام ہو۔ اس وقت پیغمبر نے ان دونوں کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرماتے ہیں آج کے بعد یاد رکھنا میں محمد مصطفیٰ کجا، میرا علی ان تینوں سے افضل۔ یا علی عزادارو، دو مظلوم کائنات میں ایسے گزرے ہیں، ایک مظلوم وہ ہے جس کے گلے سے ظالم کا تیر بڑا تھا، ایک اس کی بہن مظلومہ ہے جس کے رخسار سے ظالم کا ہاتھ بڑا تھا۔ عزادارو جب ان کی ماں واپس آئی ہے نا، آ کے ایک وعدہ کیا ہے، جب جاتی ہے وعدہ کرتی ہے اے میرے سردار جب تک یہ کنیز زندہ رہے گی نہ ٹھنڈا پانی پیے گی نہ کبھی چھاؤں پہ بیٹھے گی۔ ایک دفعہ مولا سجاد کا ایک صحابی گھر میں آتا ہے، ایک بی بی ہے، سب بیبیاں اندر چلی گئی، جو دھوپ پہ بیٹھی ہے۔ صحابی عرض کرتا ہے مولا آپ تو شفیع
شریک ہیں، آپ تو اتنے مہربان ہیں، اس کے باوجود اس کنیز سے کون سی ایسی گستاخی ہوئی، اس کو دھوپ میں بٹھایا ہوا ہے۔ مولا عرض کرتے ہیں اے میرے پیارے صحابی، یہ کوئی کنیز نہیں، یہ میری ماں ہے۔ جب سے علی اصغر کا لاشا گرم ریت دھوپ پہ تڑپتا دیکھا ہے، آج تک چھاؤں پہ نہیں بیٹھی۔